کیونکہ ہم بغیر تحقیق کیے، خصوصاً ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کا یہ حال بن چکا ہے کہ کوئی بھی بلائے اس کے پیچھے چلتے بنتے ہیں۔ بھائی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، فلاں بندہ تو یہ بات کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، فلاں بندہ تو یہ بات کر رہا ہے فیس بک پر، صحیح تو کہہ رہا ہے۔ یہ پتہ ہے کب ہوتا؟ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ جس گھر میں اتحاد نہیں ہوتا نا، توجہ رکھیے گا تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے، جس گھر میں اور جس گھر کے بچوں میں اتحاد نہیں ہوتا، یا گھر کا ماحول اگر صحیح نہ ہو، تو باہر والے لوگ اس گھر کے رہنے والے بچوں کو بآسانی ورغلا لیتے ہیں، یعنی کہ بہکا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے ابا تو ایسے ہیں، تمہاری اماں تو ایسی ہیں، تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ اور اگر کسی بڑے کو، لڑکے کو ورغلانے کا انداز ہو تو سیدھا سادہ مسئلہ وراثت پر آتا ہے کہ بھئی اپنا حصہ مانگو اور الگ ہو جاؤ۔ یہ ورغلانے کا جو پروسیس ہے یہ کیوں آسان ہوا ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں 6 بچے ہیں اور ان میں سے 2 باہر کے لوگوں کے ورغلانے میں بآسانی آ گئے، ٹھیک، کیوں آ گئے؟ مطلب اس پہ بھی تو غور کرنا ہے نا، کہ کیوں میرے 2 لڑکے بہک گئے اور میرے جیتے جی مجھ سے وراثت مانگ رہا؟ اس کی بنیادی وجہ سسٹم چلانے والے آدمی کی کمزوری ہے کہ اس نے 4 لڑکوں کو تو اپنے ساتھ رکھا، 2 لڑکوں پہ کوئی توجہ نہیں تھی۔ کیونکہ جب آپ توجہ نہیں دو گے نا گھر کے افراد میں، تو ڈیفینیٹلی باہر کے لوگ توجہ دیں گے، اور باہر کے لوگ کوئی مثبت انداز سے نہیں سمجھائیں گے، بلکہ وہ تو منفیت پھیلائیں، نگیٹیوٹی کو پھیلائیں۔ اس طریقے سے اس پورے گھر کے اندر تضاد پیدا ہونا شروع ہوتا۔ اچھا، جب پانی سر سے اوپر ہو جائے تو اب خیال آتا ہے کہ یار یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں تو شروع سے ہی سارے لوگوں کو ایک ساتھ مٹھی میں کر کے چلنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی کیا غلطی ہوئی کہ جو اہل سنت کے عقائد ہمیں سیکھنے چاہیے تھے، کہ جن کا سیکھنا اور دین اسلام کی جو نالج ہے بنیادی فنڈامنٹل، جن چیزوں کا سیکھنا ہم سب کے اوپر ضروری تھا، ان چیزوں کو سیکھنے میں ہم نے کمزوری کی، حالانکہ دنیا کی دیگر چیزوں پہ ہم نے بڑی توجہ دی، لیکن جہاں پر ایمان کا معاملہ آ گیا ہم نے سوچا یار جمعے کی تقریر سن تو لیتے کافی ہے، محفلوں میں یا اجتماعات وغیرہ میں چلے تو جاتے ہیں کافی ہے، کمزوری آ رہی ہے۔ تو جب کمزوری آئی تو باہر کے لوگوں کو ورغلانا آسان ہو گیا، جس کی وجہ سے نت نئے قسم کے فتنے اور فرقے مارز وجود میں آتے رہے۔ کوئی صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اولیاء اکرام کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی یہ بکواس کر رہا ہے کہ میں تو خالی علمی اور کتابی ہوں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بابا تو شے کوئی نہیں ہے، تم لوگ ولیوں کا ذکر کر رہے ہو، خالی قرآن و حدیث بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تربیت میں کمزوری ہوئی ہوگی نا، تبھی تو ہمارے اپنے علاقے کے لوگ دوسروں کے گن گا رہے ہیں کہ یار وہ صحیح تو کہہ رہا ہے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو دنیاوی مثال دی نا، گھر کی مثال دی، چونکہ مثالیں دے دے کر سمجھانا اللہ کی سنت ہے، تو یہ جو میں نے گھر کی مثال دی، تو گھر کی مثال اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو مذہبی مثال سمجھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔